छोटा पैकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कंप्लीट वीडियो जिसमें मैं आपको अपने पाकिस्तान के ट्रिप के सारे मोमेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो सब के सब शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम प्लेन में बैठे हुए हैं और हरीम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को छेड़ रही थी और खेलने की कोशिश कर रही थी। जाते हुए इसने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया था पाकिस्तान, और क्योंकि ये बहुत बोर हो रही थी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहुँचते ही फ़ौरन इसने सबसे पहले स्टीयरिंग सीट संभाली और ड्राइविंग सीट पे इसने पूरी चेकिंग की गाड़ी की। और फिर हम घर गए। ठंड काफ़ी थी पाकिस्तान में। और ये है मेरा पहला नाश्ता, मेरी फेवरेट चना चाट, जो कि यहाँ पे इतनी मज़े की नहीं मिलती। और इसके अलावा हमने बहुत सी शादियाँ अटेंड की हैं हमारे पाकिस्तान के ट्रिप में, और ये जाते ही थी, मतलब जाने के कुछ दिनों बाद भी। और सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान की लगती है वो मुझे पाकिस्तान का मौसम अच्छा लगता है, और जो वेदर होता है बहुत ज़बरदस्त, व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि होता चलो पोल्यूशन वगैरह होती है, जो भी होता है, लेकिन अपने मुल्क का अपना ही मज़ा है। मुझे ये हवाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और जब भी मैं जाती हूँ तो बस मैं रोड्स ही देखती रहती हूँ और बाहर ही देखती रहती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान जाने की ये है कि आप अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और बच्चे अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनको पता चलता है कि फ़ैमिली सिस्टम क्या होता है, फ़ैमिली क्या होती है। सो बहुत कुछ खाया पिया। ये ज़र्दा है आप देख रहे हैं, ये घर में बना था। और उसके अलावा बहुत सारी बारिशें इंजॉय की हैं मैंने पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ मुझे उसकी बारिशें ही लगती हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बारिश का अपना ही मज़ा होता है। और बारिश में ड्राइव का भी अपना ही मज़ा होता है। सो हर मोमेंट को मैंने इंजॉय करने की कोशिश की थी, और बहुत ही ज़बरदस्त लश ग्रीनरी हो जाती है जब बारिश होती है। तो इस्लामाबाद तो बहुत ही अच्छा दिखता है बारिश के बाद। सो इसी तरह से मैं आपको कह रही थी कि हाँ, अपने रिश्तेदारों से आप मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके बच्चे जो हैं वो फैमिली सिस्टम सीखते हैं। उनको पता चलता है कि रिलेटिव्स क्या होते हैं और किसकी सोशलाइजेशन होती है, आप मिलना जुलना सीखते हैं। और जो एक और बड़ी बात जो पाकिस्तान जाके हम लोग करते हैं वो होती है शॉपिंग्स, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जाना, लोकल मार्केट्स में जाना, हर जगह पे जाना और घूमना फिरना और वैरायटी देखना और शॉपिंग करना। और यहाँ से जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में चीज़ें हमें कंपैरेटिवली सस्ती लग रही होती हैं, यहाँ से इतनी महंगी नहीं लगती, तो इसलिए हम इजीली जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं। हरीम के लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनवाए थे अपने पाकिस्तान के ट्रिप में, दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये ट्रेडिशनल टाइप का मैंने इसका ड्रेस बनवाया था, और ये अपने फंक्शन किसी पे जा रही थी तो इसने पहना था। और ये अंडे और चने का सालन है जो कि घर में बना था, तो मैंने सोचा कि इसका भी एक क्लिप ऐड कर दूं, क्योंकि इतने इतने बड़ी कढ़ाइयों में खाना बनाना और बड़े बड़े बर्तनों में बनाना और सबका मिल बैठ के खाना, यही तो एक फैमिली सिस्टम के मज़े की बात होती है कि सब मिलजुल के काम भी करते हैं, मिलजुल के खाना भी खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। हर जगह की और हर लिविंग स्टाइल के कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आई थिंक हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी क्या है इस चीज़ में और यहाँ से हम क्या गेन कर रहे हैं, रेदर देन कि हम वहाँ पे क्या लॉस कर रहे हैं। तो बस यही, ये मोटरवे नया बना था, तो इस पे ट्रैवलिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि लुक एट द स्काई, मतलब क्या लश जो है ब्लू कलर है और साथ ग्रीनरी, और बहुत अच्छा। और फैमिली मेरी ने हरीम के भी बहुत से अरमान पूरे किए, इसके लिए ये स्विंग लाया गया, इसको ख़ास तौर पे इसके मामू लेकर आए कि जी हरीम का स्विंग कोई नहीं है। तो क्योंकि लॉकडाउन था और हम पार्क्स वगैरह में नहीं जा सकते थे, तो घर पे ही हमने हरीम को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दी थी। हरीम ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया पाकिस्तान के ट्रिप में, और बहुत सी नई बातें भी सीखी इसने। थोड़ा बोलना सीखा, थोड़ा सोशलाइज़ करना सीखा कि लोगों से कैसे मिलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं और हरीम तो बहुत ही जल्दी पिक करती है। तो ये मेरे घर के बाहर, यानी ससुराल के घर के बाहर का व्यू है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश हो रही थी और बड़ी कढ़ाई में चिकन कढ़ाई बनाई गई है।
اور جناب یہاں میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر کی طرف، اور یہ راستہ ہے، بہت ہی خوبصورت ویوز تھے اس دن، موسم بھی بہت اچھا تھا۔ یہ رمضان کی آئی تھنک ویڈیو ہے، ہاں جی رمضان کی ویڈیو ہے، اور ہم افطاری سے پہلے مجھے امی کے گھر پہنچنا تھا کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی۔ ویسے تو لاک ڈاؤن تھا اور اس کی شادی لاک ڈاؤن سے پہلے ہونی تھی، لیکن بس جو حالات ہو گئے تھے ان سچویشنز کی وجہ سے ہم نے کافی کنفیوز رہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ لیکن جو کپڑوں والے تھے یا جو جہاں ہم نے آرڈرز دیے ہوئے تھے ڈریسز کے اور باقی چیزوں کے، تو ان لوگوں کے بار بار فون آ رہے تھے کہ آپ اپنے جو ڈریسز ہیں وہ کلیکٹ کر لیں، کیونکہ شاپس جو ہیں وہ کھل گئی تھیں آئی تھنک رمضان میں ہی۔ تو بس پھر ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہی کر لیتے ہیں، بیکاز ابھی تک بھی کرونا کی سچویشن ہینڈل نہیں ہوئی ہے اور پاکستان میں حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ سو اس لیے ہم نے سوچا کہ اٹس بیٹر کہ ہم ابھی شادی کر لیتے ہیں اور لیٹ نہیں کرتے اس کو۔ اور جو بھی تھوڑے کچھ ہم نے اس طرح سے ارمان تو پورے نہیں کر سکے جو ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک اچھی شادی ہو گئی تھی، اور اس کی بھی کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی حریم کی ڈریسنگ کیا تھی شادی پہ۔ اور راستہ بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور ہم یوں ہی باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے۔ اور پاکستان میں تو حریم میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ اگر میں بیٹھوں تو بیٹھتی تھی، یا جو بھی کوئی فرنٹ سیٹ پہ تھا تو حریم اس کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، پیچھے تو یہ بہت کم بیٹھتی تھی، اور اسی لیے اب اس کو عادت ہوگی یہاں واپس آ کے بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کو آ کے بٹھایا جائے، اور یہاں پہ الاؤ نہیں ہے اور یہ سیف بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ویسے بھی اتنی فاسٹ ڈرائیو نہیں ہوتی، گاڑی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو بچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اتنا لانگ ٹریول نہیں کرنا ہوتا، تھوڑے قریب جگہوں پہ ہی جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور دور جانا بھی ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے فرنٹ پہ بیٹھنا بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے اس کی عادت میں چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ پیچھے بیٹھ جایا کرے، اور آگے جو ہے بیٹھنا اس کے لیے سیف نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قریب ہی جا رہے ہوں تو پھر میں اس کو آگے بٹھا لیتی ہوں، اور ابھی مجھے حریم کی وجہ سے خود بھی بیک سیٹ پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے، ادروائز وہ اکیلی نہیں بیٹھتی۔ تو بس بچے کچھ پازیٹیو باتیں بھی سیکھتے ہیں اور کچھ نیگیٹیو بھی امپیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے وہ، لیکن اچھا ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک جائیں اور وہاں کی ہر چیز، جب آپ باہر رہ کے جاتے ہیں تو آپ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کو ایک چھوٹی چیز بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، کوئی لینگویج پرابلم نہیں ہے، جہاں مرضی ادھر جائیں، جس سے مرضی آپ بات کر لیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور ہر طرح سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ہر کسی کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سو ملک کی آزادی اپنی ہے۔ اور چلیے چلتے ہیں، میں آپ کو اب شادی کی کچھ کلپس دکھاتی ہوں۔ یہ حریم ہے، یہ برائڈل شاور والے ڈے کی یہ حریم کی ڈریسنگ تھی، اور اس کے بعد یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ بہت ہی چھوٹے سے گھر پہ ہی ہم نے فنکشن کیے تھے، لیکن اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی تھی کہ اچھے طریقے سے انجوائے ہو سکیں۔ اور یہ حریم کے بارات کا ڈریس تھا، اور یہ اس کی بارات یہ لک ہے۔ آلدو حریم نے مجھے شادی پہ بہت تنگ کیا تھا، بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، یہ شاید میں بھی میں اس کو ٹائم کم دے رہی تھی، اس لیے تو اس کو مجھے پراپر ٹائم دینا پڑتا تھا۔ اور یہ ہمارے ملک کی ایک اور چیز ہے، وہ ہے ٹرین۔ یہ تو اب باہر کے ملکوں میں آپ کو ایسی ٹرینز تو کبھی بھی نظر نہیں آتی، یہ صرف اب پاکستان میں ہی موسٹلی رہ گئی ہیں۔ یہاں تو جو ہے میٹرو ہوتی ہے، سو اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس ٹرین پہ بھی بیٹھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں کہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں۔ اور حریم کی سیکنڈ برتھ ڈے بھی پھر پاکستان میں ہی آ گئی تھی، اور میں نے وہیں سیلیبریٹ کی تھی، اور حریم نے کافی انجوائے کیا تھا۔ یہ اس کے ماموں کی شادی سے بعد سیلیبریٹ کی تھی، اور بس واپس تو ہم نے جلدی آنا تھا، لیکن بس یہی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور فلائٹس کی سچویشن کی وجہ سے ہمیں کافی ٹائم وہاں رہنا پڑ گیا تھا۔ اور گئی تو میں صرف 2 منتھس کے لیے تھی، لیکن میں 5 to 6 منتھس کے بعد واپس آئی۔ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی تھی، کیونکہ واپس آنے کے لیے بھی آپ کو کرونا PCR نیگیٹو ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور کبھی فلائٹس پھر بار ریسکیجول بھی ہو رہی تھی، اور 3 دفعہ فلائٹس میری کنفرم ہوئی اور پھر فلائٹس کینسل ہو گئیں۔ تو لیکن اتنے ٹف ٹائم کے بعد بھی فائنلی میں پاکستان سے واپس آ گئی تھی،
لیکن ایک ایک مومنٹ جو وہاں پہ گزارا ہے وہ میموریبل ہے، وہ یادگار ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ اپنے ملک جانا کب ہوگا، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے کرونا کی، آپ کو پتہ ہی ہے، اس وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہے کہیں بھی ٹریول کرنا، کیونکہ جو جہاں ہیں بس وہ وہیں رہ جائیں تو یہی بیٹر ہے۔ اور یہ بس کچھ مومنٹس ہیں، جب لاک ڈاؤن کھل گیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم گئے تھے، تھوڑا باہر انجوائے کیا تھا، ادروائز تو گھر پہ ہی سارا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑا تھا ہمیں، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، اور بس فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اچھے اچھے کھانے بنا کے کھائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو گزارا ہے، ادروائز بہت ٹف سچویشن تھی پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اور ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے ہمیں باہر نکالیں، اور سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، بخیر و عافیت رکھے۔ اور یہاں ہم ارلی مارننگ کا ٹائم ہے اور ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، میری فیملی مجھے سی آف کرنے آئی تھی، اور حریم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شاکڈ سی ہے، کیونکہ یہ سو کے اٹھی تھی اس وجہ سے۔ اور پھر یہاں پہ ہم ایئرپورٹ پہ ٹائم کل کر رہے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ رش نہیں تھی تو بہت جلدی ساری کلیئرنس وغیرہ ہو گئی تھی۔ اور جب میں ایئرپورٹ پہ آئی تو پھر پتہ چلا کہ حریم کا ٹیسٹ بھی چاہیے ہوگا، لیکن تھینکس کہ وہ جو بھی مینیجر تھے انہوں نے مجھے جانے دیا، کیونکہ حریم جسٹ 2 ایئرس کی ہوئی تھی، سو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ انفینٹس میں ہی آتی ہے، سو اس لیے مشکل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اور یہاں حریم جب اپنے بابا کو ملی تو اتنی شوق تھی، وہ بالکل کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، اور اتنا عجیب دیکھ رہی تھی کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، کیونکہ اس نے سارا راستہ سو سو کے گزارا تھا۔ سو جناب، یہی تھی ایک چھوٹا سا کلپ تھا میری پاکستان کے ٹرپ کا اور ویڈیوز کا۔ بہت سے مومنٹس نہیں شیئر کر سکی، ان کو کیپچر نہیں کر سکی، جو کیپچر کیے تھے، جو ویڈیوز بنی ہوئی تھی وہ میں نے شیئر کر لی ہیں۔